بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 815۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم تھا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں اور بال اور کپڑے نہ سمیٹیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 816۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر اس طرح سجدہ کا حکم ہوا ہے کہ نہ بال سمیٹوں اور نہ ہی کپڑے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 817۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ اور رکوع میں اکثر یہ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ آپ قرآن کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 818۔ ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے کہ مالک بن حویرث نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیوں نہ سکھا دوں؟ ابو قلابہ نے کہا یہ نماز کا وقت نہیں تھا مگر آپ ہمیں سکھانے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر رکوع کیا، تکبیر کہی، پھر سر اٹھایا اور تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور تھوڑی دیر کے لیے سجدے سے سر اٹھایا، اور پھر سجدہ کیا اور سجدہ سے تھوڑی دیر کے لیے سر اٹھایا۔ انہوں نے ہمارے شیخ عمر بن سلمہ کی طرح نماز پڑھی۔ ایوب سختیانی نے کہا کہ وہ عمر بن سلمہ نماز میں ایسی چیز کیا کرتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو اس طرح کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ آپ تیسری یا چوتھی رکعت پر سجدہ سے فارغ ہو کر کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھتے تھے، یعنی جلسہ استراحت کرتے تھے۔ پھر نماز سکھلانے کے بعد مالک بن حویرث نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ، دیکھو یہ نماز فلاں وقت اور یہ نماز فلاں وقت پڑھنا۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص تم میں سے اذان دے اور جو تم میں بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 819۔ اس کے بعد پھر نماز سکھلانے کے بعد مالک بن حویرث نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ، دیکھو یہ نماز فلاں وقت اور یہ نماز فلاں وقت پڑھنا۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص تم میں سے اذان دے اور جو تم میں بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 820۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے انہوں نے براء بن عازب سے انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ رکوع اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی مقدار تقریباً برابر ہوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 821۔ حضرت انس بن مالک سے انہوں نے فرمایا کہ میں نے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تھا بالکل اسی طرح تم لوگوں کو نماز پڑھانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑتا ہوں۔ ثابت نے بیان کیا کہ انس بن مالک ایک ایسا عمل کرتے تھے جسے میں تمہیں کرتے نہیں دیکھتا۔ جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں،
اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر تک بیٹھتے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 822۔ قتادہ سے روایت ہے، انہوں نے انس بن مالک سے انہوں نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ میں اعتدال کو ملحوظ رکھو اور اپنے بازو کتوں کی طرح نہ پھیلایا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 823۔ ابو قلابہ سے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے مالک بن حویرث نے خبر دی کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طاق رکعت میں ہوتے تو اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک تھوڑی دیر بیٹھ نہ لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 824۔ مالک بن حویرث ہمارے یہاں تشریف لائے اور آپ نے ہماری اس مسجد میں نماز پڑھائی۔ آپ نے تقریباً فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں لیکن میری نیت کسی فرض کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ میں صرف تم کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے شیخ عمر بن سلمہ کی طرح۔ ایوب نے بیان کیا کہ شیخ تمام تکبیرات کہتے تھے اور جب دوسرے سجدہ سے سر اٹھاتے تو تھوڑی دیر بیٹھتے اور زمین کا سہارا لے کر پھر اٹھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 825۔ حضرت ابو سعید خدری نے نماز پڑھائی اور جب انہوں نے سجدہ سے سر اٹھایا تو پکار کر تکبیر کہی، پھر جب سجدہ کیا تو ایسا ہی کیا، پھر سجدہ سے سر اٹھایا تو ایسا ہی کیا۔ اسی طرح جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوئے اس وقت بھی آپ نے بلند آواز سے تکبیر کہی اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 826۔ حضرت مطرف بن عبداللہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے اور عمران بن حسین نے علی بن ابی طالب کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ آپ نے جب سجدہ کیا، سجدہ سے سر اٹھایا، 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوئے تو ہر مرتبہ تکبیر کہی۔ جب آپ نے سلام پھیر دیا تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ انہوں نے واقعی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نماز پڑھائی ہے، یا یہ کہا کہ مجھے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 827۔ حضرت عبداللہ بن عبداللہ سے انہوں نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر کو وہ ہمیشہ دیکھتے کہ آپ نماز میں 4 زانوں بیٹھتے ہیں۔ میں ابھی نوعمر تھا، میں نے بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیا، لیکن عبداللہ بن عمر نے اس کو روکا اور فرمایا کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور بایاں پھیلا دے۔ میں نے کہا کہ آپ تو اسی میری طرح کرتے ہیں۔ آپ بولے کہ کمزوری کی وجہ سے میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 828۔ حضرت محمد بن عمر بن عطا نے بیان کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر ہونے لگا تو ابو حمید سعدی نے کہا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک لے جاتے، جب آپ رکوع کرتے تو گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پوری طرح پکڑ لیتے اور پیٹھ کو جھکا دیتے، پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے کہ تمام جوڑ سیدھے ہو جاتے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پر اس طرح رکھتے کہ نہ بالکل پھیلے ہوئے ہوتے
نہ سمٹے ہوئے، پاؤں کی انگلیوں کے منہ قبلہ کی طرف ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے، اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے بائیں پاؤں کو آگے کر لیتے اور دائیں کو کھڑا کر دیتے، پھر مقعد پر بیٹھتے۔ لیث نے یزید بن ابی حبیب سے اور یزید بن محمد بن طلحہ نے سنا، وہ محمد بن طلحہ نے ابی عطا سے، اور وہ بیان فرماتے ہیں کہ ابن مبارک نے یحییٰ سے یہی حدیث میں کل فقار بیان کیا۔